الحمدللہ ثم الحمدللہ، پاکستان کی عالمی پذیرائی، مودی بدحواس، روس کا بھارت سے کیا دفاعی معاہدہ ہو گیا؟ بھارت نے ایرانی تیل کی ادائیگیاں چینی یوان میں کیوں شروع کر دی؟ مشرق وسطی جنگ کی وجہ سے تائیوان کی کمپنی کو زبردست منافع، ادھر روسی کمپنی پر امریکی پابندیاں ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مؤثر ثالثی کر کے عالمی سطح پر نمایاں پذیرائی حاصل کر لی ہے، جو بھارت کے لیے ایک اہم سفارتی پیغام اور مثال بھی بن گئی ہے۔ اس حوالے سے سنگاپور کے ایک نشریاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت کے لیے اسے ایک ویک اپ کال قرار دے دیا ہے۔ نشریاتی ادارے نے کہا کہ بھارتی میڈیا کے پھیلائے گئے شدت پسند اور قوم پرست پروپیگنڈے نے پاکستان کے خلاف دشمنی کو مزید گہرا کیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ناقابل یقین حد تک مؤثر ثالثی کی ہے اور اسے پاکستان کے ذریعے جاری رکھنا اہم ہے۔ ادھر ایران میں تعینات پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ ایران کو کسی اور ملک پر اعتماد نہیں، جس کی بدولت ثالثی کے لیے پاکستان ہی واحد راستہ ہے۔ دو جانب روس اور بھارت نے ایک دوسرے کے ممالک میں فوجیوں کی تعیناتی کا 5 سالہ معاہدہ طے کر لیا ہے۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک نے فوجیوں کی تعیناتی کا 5 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کسی بھی ایک وقت میں ایک ملک زیادہ سے زیادہ 5 فوجی جہاز، 10 لڑاکا طیارے اور 3000 فوجی میزبان ملک کے علاقے اور فضا میں رکھ سکے گا۔ ادھر ناظرین، خبر ہے کہ بھارتی آئل ریفائنریز امریکی پابندیوں میں دی گئی عارضی رعایت کے تحت خریدے گئے ایرانی تیل کی ادائیگیاں ممبئی میں قائم ICICI بینک کے ذریعے چینی یوان میں کر رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر سے ایجنسی رائٹرز نے 4 باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ماہ امریکہ نے روسی اور ایرانی تیل کی خریداری کے لیے 30 روزہ رعایت دی تھی تاکہ جنگ کے باعث بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کو کم کیا جا سکے۔ رائٹرز کے مطابق ایران پر طویل عرصے سے عائد پابندیوں کے باعث ادائیگی کے طریقہ کار میں مشکلات نے کئی ممکنہ خریداروں کو ایرانی تیل خریدنے سے روکے رکھا۔ رپورٹ کے مطابق رواں ماہ کے آغاز میں بھارت کی سرکاری کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے تقریباً $20 کروڑ مالیت کا تقریباً 20 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل خریدا، جو 7 سال بعد بھارت کے ایرانی تیل کی پہلی باضابطہ خریداری تھی۔ اور ذرائع کے مطابق بھارت نے نجی ریفائنری ریلائنس انڈسٹریز کے لیے ایرانی تیل لے جانے والے 4 جہازوں کو لنگر انداز ہونے کی اجازت بھی دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ریفائنریز ادائیگیوں کے لیے ICICI بینک کا استعمال کر رہی ہیں، جو اپنی شنگھائی برانچ کے ذریعے چینی یوان میں رقم فروخت کنندگان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر رہا ہے، تاہم فروخت کنندگان کی شناخت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر ناظرین، ایران جنگ سے کس ٹیکنالوجی کمپنی نے بڑا منافع کمایا؟ اہم خبر سامنے آئی ہے۔ کمپنی ایپل اور انویڈیا جیسی بڑی ٹیک کمپنیوں کو چپ فراہم کرتی ہے۔ تائیوان کی چپ بنانے والی کمپنی ہے TSMC۔ اس نے رواں برس کے پہلے سہ ماہی یعنی جنوری سے مارچ میں اپنے منافع میں غیر معمولی اضافے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس کے منافع میں 58% کا بڑا اضافہ ہوا، جس کی بڑی وجہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مانگ میں اضافہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کانٹریکٹ چپ میکر کمپنی جو ایپل اور انویڈیا جیسی بڑی کمپنیوں کو چپ سپلائی کرتی ہے، اس نے بتایا کہ پہلے 3 ماہ میں کمپنی کو $18.1 ارب کا منافع ہوا ہے، جو کہ تجزیہ کاروں کے مطابق لگائے گئے تخمینوں سے بہت زیادہ ہے۔ گزشتہ برس اسی عرصے میں کمپنی کو $11.5 ارب کا منافع ہوا تھا، جبکہ گزشتہ برس کے آخری سہ ماہی اکتوبر تا دسمبر کے مقابلے میں منافع 13.2% زیادہ ہے۔ منافع کی جزوی وجہ ایران جنگ کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کمپنی نے خبردار کیا کہ ایران جنگ کے ممکنہ اثرات میں صرف سپلائی چین کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ چپ بنانے کے لیے اہم گیس جیسے کہ ہیلیم اور کیمیکلز کی رسد میں بھی خلل آ سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو خبر دیں کہ امریکی پابندیوں میں نرمی، روسی آئل کمپنی کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ اس سے قبل بھی پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے اس چھوٹ میں توسیع کر چکی ہے۔ سربیا کی روسی ملکیت میں کام کرنے والی آئل کمپنی نفتنا انڈسٹریج سربیج NIS کو امریکی پابندیوں میں توسیع کے تحت ریلیف مل گیا ہے، جس کے بعد کمپنی کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ خبرساز ادارے تانجوگ نیوز ایجنسی کے مطابق سربیا کی وزیر توانائی نے بتایا ہے کہ NIS کمپنی کو دی گئی رعایت میں توسیع کر دی گئی ہے، جس کے تحت کمپنی 16 جون تک اپنے آپریشنز جاری رکھ سکے گی۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ اس سے قبل بھی پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے 1 ماہ کے لیے اس چھوٹ میں توسیع کر چکا ہے، جس کے تحت مختلف ممالک کو سمندر میں روسی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کی اجازت دی گئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ کے باعث عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں پیدا ہونے والے خلل کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ محکمہ خزانہ کی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ نے جمعے سے لے کر 16 مئی تک ان جہازوں پر لادے گئے تیل کی خریداری کی اجازت دے دی ہے، جبکہ اس حوالے سے دی گئی اصل رعایت 11 اپریل کو ختم ہو گئی تھی۔
ناظرین آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.